أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے. وہ ہر طرح کی عزتوں اور ذلتوں کا مالک ہے، جسے چاہے عزتوں سے سرفراز کر دے اور جسے چاہے ذلتوں سے ہمکنار کر دے. کون ہے جو اس کے سامنے اس کی مرضی اور منشا کے بغیر دم مارنے کی بھی جرت رکھتا ہو؟ لہذا ہر طرح کی حاجات، مناجات، دعائیں، التجائیں، ندائیں اور پکاریں اسی اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے اور کسی کے لیے نہیں. اور درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے لیے مختصر کلمات حمد و ثنا کے بعد جو دین ہم نے ضابطہ حیات کے طور پہ اپنا رکھا ہے، یا اللہ نے ہم پر جو احسان کر رکھا ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے باخبر فرمایا ہے، اس اسلام کی بنیادیں جو ہیں معاشرتی اعتبار سے وہ باہمی اخوت پر ہیں. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی قرار پایا ہے. اسی لیے اسلام کو دین اخوت کہا جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بہت سے فرمودات ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان باہمی ایک جسد اور ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں. ان کا آپس کا ربط، ان کا تعلق اور ان کے جو آپس کے معاملات ہیں ان سب کی بنیاد رحمت، محبت اور الفت ہوتی ہے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اسلام حق مانگنے سے زیادہ فرض ادا کرنے پر زور دیتا ہے. اسلام کا پیغام یہ ہے کہ تم اگر اپنے فرائض ادا کرنے لگ جاؤ تو تمہیں خود کو خود حقوق ملنے شروع ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بارہا اور کئی ایک مقامات پر، کئی جگہوں پر ایثار کا سبق دیا ہے، ایثار کا پیغام دیا ہے کہ باہمی
ایثار کرو، ایک دوسرے کے اوپر اپنے حقوق کو قربان کر دو۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک اصابعہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک بنیاد اور عمارت کی طرح ہے، دیوار کی طرح ہے، کہ جس کی ایک اینٹ اس کی دوسری اینٹ سے مل کے اس کو مضبوط کرتی ہے، اور آپ نے اپنی انگلیاں آپس میں ایسے پھنسا کے دکھائیں کہ جس طرح یہ انگلیاں پھنس جاتی ہیں، ایک دوسری کو مضبوط کرتی ہیں۔ اس طرح ایک مومن دوسرے مومن کی طاقت ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں معاشرتی طور پہ ایک بات رائج ہے نا کہ بھائی جو ہوتے ہیں نا وہ بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کا بھائی اس کی زندگی میں مر جائے تو لوگ کہتے ہیں یار بازو ٹوٹ گیا ہے۔ سارے بھائی ایک دوسرے کے بازو ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کی جو تعلیم ہے، اسلام کی تعلیمات میں سیم یہی کیفیت اور صورت ہے کہ باہمی طور پہ مسلمان جو ہیں یہ بھائیوں کی طرح ہیں اور ایک دوسرے کی مضبوطی کا باعث ہے۔ قرآن مجید نے ایک اور مقام میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کامیاب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی اور نیکی کی ان کو دعوت دی۔ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وصیت حق کی ایک دوسرے کو حق پہ جمے رہنے کی تھی، ورنہ اللہ نے پوری تاریخ انسانی کو گواہ بنا کے یہ بات کہی ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کا شکار ہے۔ انسان کبھی نفع میں نہیں ہو سکتا۔ صرف نفع میں ہونے کے لیے 4 بنیادی شرائط ہیں: ایمان لانا، عمل صالح کرنا، اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا، اور اس راستے میں آنے والی مشکلات پہ صبر کرنا۔ اس کی نصیحت کرنا اور وصیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو مسلمان ہے نا، مسلمان باہمی آپس کا تعلق ان کا ایسا ہے کہ یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے قوت بھی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا محافظ بھی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بقا اور بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کے تحفظ کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ ایک اور مقام میں فرمایا، لا یخذلہ، ایک مسلمان کسی دوسرے کو ذلیل نہیں کرتا، اس کی عزت پہ حرف نہیں آنے دیتا، اس کی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اب یہ ایک اسلامی تعلیم ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی خوبصورت یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں، تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ مومنوں کو باقی محبت اور الفت اور رحم کے ساتھ، شفقت کے ساتھ آپ ان کو ایسے دیکھیں گے جیسے ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بخار اور رات کو جاگنے سے تڑپتا رہتا ہے، سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح شرق و غرب کے کسی کونے میں
کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے گی، کسی مسلمان پر کوئی دکھ آئے گا، کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے گی، تو دوسرے کنارے پہ رہنے والا دنیا کا مسلمان جو ہے وہ اس دکھ کو اپنی ذات کا دکھ محسوس کرے گا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ فرمایا آپ دیکھو کہ لوگوں نے اس طرح، یہ ایک جسد کی طرح ہے، ایک اس کی طرح سے تو وجود کی طرح ہے۔ ہم اپنی آنکھوں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاؤں پہ ناخن پہ چوٹ لگتے ہیں نا، ناخن پہ، تو جسم سارا اچانک سے تھوڑا پکڑے ہوئے، بعض اوقات کیل ٹوکنے کے لیے تھوڑا مارتے ہیں تو وہ تھوڑا نا اس کیل پہ لگنے کی بجائے اس سے صرف ہو کے انگلی پہ لگتا ہے، انگوٹھے پہ لگ جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا چوٹ تو صرف انگوٹھے پہ لگی ہے، انگلی پہ لگی ہے، لیکن سارا جسم ایک بار زمین سے اوپر اچھلتا ہے۔ امت مسلمہ کی یہی صورت ہے، اصل مسلمانوں اور مومنوں کی۔ ان کو کسی ایک کو تکلیف پہنچتی ہے نا تو ساری امت اس پر تڑپتی ہے۔ اور یہ بھائی، یہ رشتہ اللہ نے مومنوں کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن میں فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی ہوتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اور بھائی ہونے کا جذبہ یہ ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی خوشی کے لیے اپنی خواہش قربان کر دیتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میرا بھائی مجھ پہ راضی ہو جائے۔ اپنے بھائی کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشی کے لیے اپنی خواہش کو قربان کرنا، اس کا نام جذبہ اخوت ہے۔ تاریخ میں بے شمار واقعات ہیں اس طرح کے بھرے ہوئے، لیکن وہ جنگ یرموک کا واقعہ بڑا اس تاریخ کے مادے کا سنہرا جھومر ہے، وہ کہ جس میں یرموک کے میدان میں ایک ساتھی زخمی پڑا، زخموں سے چور، وہ پانی مانگتا ہے، پانی کرتا ہے۔ اس کا ایک قدم اس کو تلاش کرتا ہوا وہ وہاں پہ پہنچتا ہے، پانی کی چھاگل دے کے اس کے پاس آتا ہے اور پانی اس کے منہ کو لگانے لگتا ہے نا، وہ زخموں سے چور پڑا ہوا ہے، پانی پکڑ کے اس کے منہ کو لگانے لگتا ہے کہ اس زخمی کے کان میں قریب سے قریب پانی کی آواز آتی ہے، تو قریب کوئی اور زخمی پڑا ہوا ہے، وہ پانی مانگتا ہے۔ اب یہ پہلا زخمی جو ہے نا، یہ اپنے منہ سے چھاگل لگا دیتا ہے، پانی کا کٹورا یا پانی کا پیالہ یا گلاس جس میں پانی تھا وہ ہٹا کے نا، زخموں سے چور ہونے کے باوجود اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ دوسرا جو ہے اس کو ضرورت ہے، پانی اس کو پہلے دلا کیا ہو۔ یہ یہاں سے چلتا ہے، دوسرے کے پاس پہنچتا ہے، دوسرے کے منہ کو چھاگل لگانے لگتا ہے کہ قریب سے پھر آواز آتی ہے پانی کی۔ تو یہ دوسرا بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ، اللہ کی محبت میں رنگے ہوئے لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رنگے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کے چھوٹے بڑے، امیر غریب، دولت مند اور غربت کے مارے سب ایک ہی نظری ہے، سب ایثار، قربانی، اپنی خواہش کو دوسرے کی، اپنی خوشی کو دوسرے کی خواہش کو قربان کر دو۔ اللہ اکبر۔ یہ تیسرے کے پاس دوسرا بھی اپنے منہ سے چھاگل لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے دوسرے بھائی کے پاس رہنا، اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ یہ پانی والا صاحب جو ہے نا، یہ دوڑ کے تیسرے کے پاس جاتا ہے، لیکن اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے اس کی روح کب سے انسری سے پرواز کر چکی ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے، زخموں سے چور ہے۔ یہ پلٹ کے دوسرے کے پاس آتا ہے، یہ بھی جان دے چکا ہے، یہ وہاں سے پلٹ کے اپنے کزن، اپنے بھائی کے پاس، پہلے کے پاس آتا ہے تو اس کی جان بھی نکل چکی ہوتی ہے۔ تین بندے قربان ہو گئے ایک دوسرے کے لیے۔ یہ ہے اسلام کا جذبہ اخوت، یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے اسلام کا چہرہ، یہ ہے اسلام کا لوگوں کو دکھانے والا جو روپ ہے نا، یہ ہے اسلام کا روپ۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم سگے بھائی کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں، ہم اپنی بہن کے لیے قربانی دیں، قربانی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو بہنوں کو حق دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری بہنوں کا کوئی حق ہے تو ہم اپنی بہنوں کو وہ حق دینے کو تیار ہیں، اور کئی بہنیں بھی ایسی ہیں جو اپنے بھائیوں کو ان کا حق دینے کو تیار نہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسی، وہ پنجابی زبان میں یلا مچی ہوئی ہے،
ایسی مارو ماری اور نفسا نفسی پڑی ہوئی ہے نا، چاروں طرف یہی صورتحال ہے. ہم کوئی بندہ اپنی خواہش کو کسی بھائی کی خوشی کے لیے قربان نہیں کر سکتا، کوئی بندہ، یہ اللہ من شاء اللہ. لیکن اسلام کا اصل چہرہ یہی ہے، اسلام کی تعلیم یہی ہے، اسلام کا پیغام یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کا مقصد یہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے سیسا پلائی دیوار بن جائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس کا سہارا بن جائے، اس کا بقا کا شمع بن جائے، اس کے لیے ڈھال بن جائے. یہ مسلمان اسلام کی تعلیم یہ ہے. قرآن مجید میں یہ پابندی لگائی ہے، یہ بات کہی ہے قرآن مجید میں. پہلی بات فرمایا فَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. بڑی لمبی آیت ہے، اس کا ٹکڑا چھوٹا تھا. یہ ہمیں کہ جب کچھ مسلمان ہجرت کر کے یہاں پہ آ گئے، کچھ ابھی پیچھے بیٹھے ہوئے، وہ کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے، کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکے، تو معاملہ ان کا ایسا بن گیا، غربت ہے، زیادہ سفر نہیں ہے، یا وہ اپنے اس میں جو کسی کے نوکری کرتے ہیں، غلامی میں رہتے ہیں، مسلمان نہیں کس وجہ سے نہیں آ سکے. اب کمزور مسلمان ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مکہ والوں کو جب مدینہ منورہ آ گئے تو ان کو کہا گیا کہ جو مکہ میں رہ گئے ہیں اب کیا ہے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ تم سے اپنے دین کے معاملے میں مدد مانگے، دین پر عمل کرنے کے معاملے میں مدد مانگے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، ان کی مدد کرنا تم پر لازم ہے، فرض ہے، تم پر ضروری ہے کہ تم ان کی مدد کرو. یہ قانون ہو گیا. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تمہارے تعاون کی باہمی تعاون کی بنیاد بر اور تقویٰ ہونا چاہیے، نیکی اور خشیت اور تقویٰ ہونا چاہیے. تمہاری نیکی کی بنیاد، تمہارے تعاون کی بنیاد باہمی گناہ نہیں ہونا چاہیے. تمہارے تعاون کی بنیاد آپس کا حسد، نفرت، بغض اور کسی کو برائی کی رغبت دینا یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک بندہ برائی کرنا چاہتا ہے اور آپ کہیں جی میں اس کا معاون مددگار ہوں، مجھے اس کی مدد کرنا. پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بعض آپ کے جملے بڑے کمال جملے ہیں. ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نفس شناس تھے انسانیت کے. آپ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہے تب بھی، مظلوم ہے تب بھی. اللہ اکبر. صحابہ کرام حیران رہ گئے. اللہ کے پیغمبر مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کریں، آپ ظالم کی مدد کرنے کا حکم دے رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے چاہے مظلوم ہے. ظالم کی مدد کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ظالم کی مدد کیسے کرنی. تو پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ، اس کو تنہائی کا احساس نہ ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ معاشرے میں اکیلا ہی ہوں. اور ظالم کی مدد ایسے کرو کہ ظلم سے اس کا ہاتھ روکو، آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ روکو، جیسے بھی روک سکتے ہو. معاشرے کی اجتماعی طور پہ ظالم کا ہاتھ روکنا یہ ظالم کی مدد ہے، کیونکہ وہ ہے تو معاشرے کا، اسی معاشرے کا فرد نا، مسلمان ہی ہے نا، وہ آپ کا بھائی ہے. آپ آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ روکے، یہ ظالم کی مدد کرنا، ظالم کی مدد کرنا. یہ تعلیم ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو تعاون کی بنیاد بر اور تقویٰ ہونا چاہیے، اثم اور زیادتی، گناہ اور زیادتی نہیں ہونا چاہیے. حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں قال ربک تبارک و تعالی، پیارے پیغمبر نے اللہ یہ فرماتے ہیں. حدیث قدسی، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں جو قرآن میں نہ ہو، فرمان اللہ کا ہو لیکن پیارے پیغمبر اس کو روایت کریں گے. سب سے پہلے بھابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. فرمایا حدیث قدسی ہے، پیارے پیغمبر کا اللہ فرماتے ہیں وعزتی و جلالی، وعزتی و جلالی، میری عزت اور میری جلال کی مجھے قسم ہے. مجھے میری عزت اور جلال، لفظوں میں غور کیجیے گا، بہت ایک زبردست پیغام ہے اس میں ہمارے لیے. فرمایا وعزتی و جلالی، میری عزت اور جلال کی مجھے قسم ہے لَأَنْتَقِمَنَّ
من الظالم فی عاجلہ و آجلہ، میں ظالم سے دنیا اور آخرت میں ضرور انتقام لوں گا، میں ظالم سے انتقام لوں گا، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، اللہ میں ظالم سے ضرور انتقام لوں گا۔ اس کے اگلا جملہ جو ہے نا حدیث کا، ایک کلیجے پھاڑ دینے والا جملہ ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں وَلَأَنْتَقَمْنَا وَمِمَّنْ رَآ مَظْلُومًا فَقَدَرَ أَنْ يَنْصُرَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ، فرمایا مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، میں اس سے بھی ضرور انتقام لوں گا جو ظلم ہوتا ہوا دیکھے کسی مظلوم پر اور مظلوم کی نصرت پہ، اس کی مدد پہ طاقت رکھتا ہو، لیکن وہ مظلوم کی مدد نہ کرے، میں اس سے بھی بدلہ لوں گا۔ اللہ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھائے گا میں ظالم سے بدلہ دوں گا، انتقام لوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور میں اس شخص سے بھی بدلہ لوں گا جس کے سامنے ایک مظلوم ہو اور وہ مظلوم کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہو اور نہ کرے۔ طاقت کے لیے طاقت نہیں ہے اس کے پاس، اس کا مسئلہ نہیں ہے، طاقت ہے جس کے پاس، برائی کو روک سکتا ہے، ظلم کو روک سکتا ہے، ظالم کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے، لیکن وہ نہیں روکتا۔ یہ حدیث کے الفاظ بالخصوص معاشرے کے ان لوگوں پر جو کونسلر بن جاتے ہیں، جو ناظم بن جاتے ہیں، جو کچھ سیاسی لیڈر اور ایم پی اے ایم ایل اے بن جاتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں جو پولیس میں بھرتی ہو جاتے ہیں، وہ ایس ایچ او یا اے ایس آئی بن جاتے ہیں، ان کے پاس طاقت ہے ظالم کو روکنے کی، لیکن وہ نہیں روکتے طاقت ہونے کے باوجود۔ ظالم سے پیسے لے لیتے ہیں، ظالم کے ساتھ مل جاتے ہیں، ظالم کی حمایت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مظلوم رول جاتا ہے۔ اللہ اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھائے کہتے ہیں قیامت کے دن اور دنیا میں اس سے بدلا دوں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ ہمارے لیے پیغام ہے اس کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خوشخبری بھی ہے۔ پیارے پیغمبر کا ایک فرمان سے رکھتا ہوں، بڑی آپ نے خوشخبریاں سنائی، اس ایک فرمان میں 4 بشارتیں ہیں امت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بھائی کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہوئے، جو امت مسلمہ کا آج اصل مسئلہ ہے، جس پر ہم عمل نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے مسائل ہی حل ہونے میں نہیں آ رہے، ہماری مشکلات ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہے۔ ہمارا سب سے بڑا امت کے مسائل میں بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے اندر جذبہ قوت، جذبہ ایثار، تعمیر معاشرہ اور یہ احساس ختم ہو چکا ہے اپنے بھائیوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، 4 بشارتیں میرے آقا نے ارشاد فرمائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر نے فرمایا من نفس مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ اللہ اکبر، دل خوش ہو جاتا ہے سن کے۔ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی دنیا میں کسی مشکل کو، کرب کو، تکلیف کو ختم کرے گا، دور کرے گا اسے، اللہ قیامت کے دن کی تکلیفیں اس بندے سے دور کر دے گا۔ اپنے مسلمان بھائی کے کام آؤ، اللہ قیامت کے دن کام آئے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں عزت دے گا۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی، فرمایا جو بھی من نفس مومن، کسی مومن کے قربۃ من قرب دنیا، دنیا کی تکلیفوں کو دور کرے گا، دنیا کے کرب کو، تکلیف کو دور کرے گا، فرمایا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، قیامت کے دن کی تکلیفوں سے اللہ اس بندے کو نجات عطا کر دے گا، اس کی مدد کرے گا، تکلیفیں دور کر دے گا۔ دوسری بشارت یہ ہے، فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی تنگ دست کو آسانی دے گا، کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا۔ کسی نے آپ سے قرضہ لے لیا، وہ نہیں دے سکتا، اس کو مہلت دیتے جائے، مہلت دیتے جائے۔ اور ایک اور حدیث میں بشارت ہے، فرمایا جو بندہ کسی مقروض کو مہلت دیتا ہے نا، جتنے دن مہلت دیتا ہے اتنے دن روزانہ کی بنیاد پر جتنے پیسوں کی مہلت دی ہے اتنا صدقے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔
ایک بندے نے ₹1,00,000 کسی کو قرضہ دیا، وہ نہیں دے سکا، کہتا ہے اگلے مہینے بعد دوں گا، مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، مثال ہے۔ اب روزانہ 30 دن اسے ₹1,00,000 صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، یعنی 30 دن بعد اسے پیسہ لے تو ₹30,00,000 صدقے کا اجر اس کے نامہ اعمال میں داخل ہو جائے گا۔ کل قیامت کے دن نامہ اعمال کھولیں گے، پھر پتہ چلے گا کیسی کیسی بشارتیں۔ میرے آقا نے فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، جو کسی تنگ دست پر، مشکل پر پڑے ہوئے پر آسانی، اور پھر یہ صرف پیسوں کی آسانی نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ کسی دفتر میں، کسی سرکاری کام میں یا کسی جگہ تو اس کی مقام ہو گیا، اس کا کاروبار میں کوئی مشکل آ گئی ہے، اس کو اس کا نقصان ہو رہا ہے، فرمایا اس پر آسانی کرے، دنیا کے کسی بھی قسم کی مشکل میں آسانی کرے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ اسے دنیا اور آخرت میں آسانیاں کر دے گا۔ اس کو دنیا اور آخرت میں آسانیاں۔ اللہ کے وعدوں پہ یقین تو کر کے دیکھیں، ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین ہی نہیں ہے۔ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، پیارے پیغمبر کا بات تو صحیح ہے، لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، آج نہیں ایسا ہو سکتا۔ مانتے بھی ہیں، نہیں بھی مانتے، اس کو اصطلاح شریعت میں منافقت کہتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں جی، لیکن دل نہیں مانتا۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کبھی کر کے تو دیکھیں، اللہ کی ذات پر اعتماد تو کریں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ کہاں سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کا عیب چھپائے گا نا، کوئی عیب چھپائے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی عیب چھپا دے گا۔ گریبان میں جھانک کے دیکھیں نا، تو کون ہے ایسا بندہ جو یہ کہہ کہ میرا عیب ہی کوئی نہیں ہے، میرا بیماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے نا۔ قرآن میں بتاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑا طویل قصہ ہے۔ پتہ نا وہ جیل میں چلے گئے، اور پھر جیل میں وہ قیدیوں کو خواب آیا، آپ نے تعبیر بتائی تو وہ قیدی ایک رہا ہو گیا۔ فرمایا تم بادشاہ کے پاس جا رہے ہو، درباری بنو گے، اس کو پانی پلانے والے، تم میرا ذکر اس سے کرنا کہ بے گناہ جیل میں پڑا چڑھ رہا ہے، اس کا کچھ کرو۔ کہتے وہ بھول گیا، قرآن نے میں سارا واقعہ بیان کیا، وہ گیا بھول گیا، پھر بادشاہ کو خواب آیا۔ اللہ نے کیا خوبصورت انتظام کیا ہو۔ اب جب وہ بادشاہ کو خواب آیا تو تعبیر پوچھی، کسی کو تعبیر ہی نہ آئی، انہوں نے کہا یہ کوئی اہم ہی خواب ہے، سارے اذکاسو احلام، یہ بیکار قسم کے خواب ہے، یہ میرے کیا شیخ چلا ہوا دماغ کو، کوئی خواب نہیں۔ لیکن یہ جو درباری تھا نا، یہ پانی پلانے والا یا کھانا بنانے والا باورچی، اس کو یاد آیا کہ یار مجھے اس اللہ کے بندے نے کہا تھا بے گناہ بنتا ہوں۔ اس نے بادشاہ کان میں کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بندہ ہے جو آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، ایک بندہ ہے، لیکن اس کے لیے مجھے جیل جانا پڑے گا، اجازت دیجیے۔ قربان میں بادشاہ نے کہا اجازت ہے، جاؤ۔ اس کے پاس گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے وہ آدمی، اور جائے کہا کہ میرے بھائی، میرے دوست، مجھے نا بادشاہ کو یہ خواب آیا، بڑی لمبی تفسیر ہے، بادشاہ کو یہ خواب آیا، تعبیر بتائی، جا کے اس نے بادشاہ کو بتایا کہ جناب یہ تعبیر ہے اس خواب کی۔ بادشاہ کہتا ہے یار یہ سارے میں ڈنگر کٹے جیتے اپنے کو درباری کاملا بندہ لے لیتے، جنہیں روٹیاں پڑھ والے سارے اپنے والے بھائی، اس کو لے کے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں تو نہیں آتا، میں نہیں آتا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تڑپ اٹھے آپ، فرمایا یہ یوسف کی ہمت تھی، 9 سال کے بعد بھی اکڑ گئے کہ میں نہیں آتا، پہلے میری صفائی لو ان عورتوں سے جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا۔ میں بادشاہ کی محنت سے اور بادشاہ کی رحمت اور رحم سے میں باہر نہیں آنا چاہتا کہ لوگ مجھے میری کردار پہ داغ لگائے۔ اس داغ کو پہلے صاف کیا جائے۔ بادشاہ نے سب کو طرف کر دیا، سب عورتوں نے گواہی دے دی۔ وہ عورت کو کہنے کی نہیں قصور اس کا نہیں تھا، میں نے ہی انی راوت تو میں نے ہی اس کو پھسلایا تھا، میں نے ہی اس کی طرف دورے ڈالے تھے، وہ تو بڑا فرشتوں نے سب معصوم ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں، صفائی ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام باہر آ گئے، باہر آ کے جو بات کہنا چاہتا ہوں نا وہ اس پہ غور کیجیے۔ قرآن 13واں پارہ آغاز ہے، اللہ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا صفائی ہو گئی،
میرا کردار صاف ہو گیا، میری چادر داغدار ہونے سے بچ گئی اور میری زندگی پاکیزہ، میرے اندر کوئی عیب نہیں، دنیا نے تسلیم کر لیا، اس کے باوجود بھی وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا۔ کہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تعلیمات دیکھیے، آپ کیا ہمیں دعا سکھاتے ہیں نا ہمیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، چار چیزیں آپ نے سکھائیں۔ اللہم انی اسألک الہدی، اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں۔ پیارے پیغمبر کے پاس ہدایت ہے، آپ تو ہدایت کا منبع اور مرکز تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے مانگی اللہم انی اسألک الہدی والتقی، میں تقوی مانگتا ہوں، والعفاف والعفاف، میں آپ سے میں پاکیزگی مانگتا ہوں، عفت مانگتا ہوں، عفت، میری عصمت محفوظ ہے۔ یہ پیارے پیغمبر مانگتے ہیں، ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے نا، ہم میں سے ہر بندہ ہی تقوی کا ڈپو بن جاتا ہے اور جناب کسی کا عیب مل جائے صحیح اس کو پھیلاتا ہے۔ میرے آقا نے بشارت دی ہے، فرمایا ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو مسلمان کا عیب چھپائے گا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے سارے عیب چھپا دے گا۔ یہ جو ہم معزز بنے رہتے ہیں نا دنیا میں، سارے چودھری بنے ہوئے ہیں، بڑے عزت ہے جناب، بڑے معزز ہیں، خدا کی قسم یہ کسی نہ کسی کا عیب چھپایا ہوا ہے، ہم نے نا جان بوجھ کے چھپا لیا، یہ چھپ گیا ہم سے، ہم نے رحم کر دیا، ہمارے پتہ چلا ہم نے چھپا لیا، یہ اسی کا بدلہ اللہ نے میں دیا ہوا کہ میں معزز بنایا ہوا۔ ورنہ کرتوتیں ہماری جو ہے نا، اللہ چاہے تو ہمارے ماتھے پہ بھی لکھ سکتا ہے، پٹی چل سکتی ہے ہمارے ماتھے پہ، نشان لگ سکتے ہیں، ہمارے گناہوں کی بدبو اگر آنے لگے نا تو کوئی بندہ کسی دوسرے کے پاس نہیں بیٹھ سکتا۔ اس لیے میرے پیغمبر نے یہ بات مسلمان کا یہ بیان کیا ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور آخری بات اللہ نے فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کے کام لگا رہتا ہے اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آپ کسی کا کام کریں، کسی کی مدد کریں، کسی کے ساتھ کوئی اس کی مشکل آسان کریں تو اللہ آپ کے کام لگ جائے گا۔ اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ کسی دوسرے کی مدد میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے، اسلامی اخوت، دین اسلام اخوت کا دین ہے، بھائی چارے کا دین ہے، ایثار کا دین ہے، اپنی خواہش کو دوسرے کی خوشی میں قربان کرنے کا دین ہے۔ اسلام اپنے بھائی کے لیے اپنے حقوق سے دستبردار ہونے کی تعلیم دیتا ہے، اپنے فرائض ادا کرنے پہ زور دیتا ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آج ہمارے حالات امت مسلمہ کے جو بنے ہوئے جدھر نظر دوڑا ہے، دنیا کے کسی خطے میں مسلمان پٹ رہا ہے، مر رہا ہے، جل رہا ہے، اور ہم سارے، سچی بات یہ ہے کہ ہم سارے دھوکہ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، سب دھوکہ دے رہے ہیں۔ آج ساری پاکستانی قوم اور پوری دنیا میں یہ یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے، یوم یکجہتی کشمیر۔ آئیے جناب ہم کشمیریوں سے یکجہتی کریں گے، آپ کی آزادی کے لیے آپ کا ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ آزادی کے لیے ہم ساتھ ہیں ان کے۔ ہم ان کے ساتھ اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں 10 منٹ خاموش کھڑے ہو جاؤ، چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ، یہ کیا طریقہ ہے؟ چپ کر کے کھڑے ہو، مطلب چپ کر کے بچہ چپ کر کے رہے تو ماں اس کو پھرنے بھی نہیں دیتی۔ چپ کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، حق لینا سے، جس طرح کفار سے حق لینا جو ہے نا وہ چھیننے سے حق ملے گا کفار سے۔ 71 برس ہو گئے ہمارے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور ہم مسلمان ہیں، وہ کشمیر کے لوگ مسلمان ہیں، 85% آبادی وہاں کی مسلمان ہیں۔ اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، میں کشمیر کی تاریخ پڑھ رہا تھا، 1931 میں اسی کشمیر کے اندر قرآن کی توہین کی گئی اور مسلمانوں نے احتجاج کیا، لوگ گرفتار ہوئے، سری نگر جیل کے باہر 22 مسلمان شہید ہوئے۔ پتہ کیسے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، نہ پڑھنے کو نہیں چاہتا ہے، نہ ہمارا، نہ ہمیں وہ تاریخ کے آگے شوق ہے، ہماری تاریخ کیا ہے۔ اسی کشمیر میں جو اذان کا وقت ہوا
ایک محسن کھڑا ہو گیا اذان دینے لگا اللہ اکبر، ہندو مراٹھے کی گولی نے اس کا کام تمام کیا، وہ شہید ہوا۔ دوسرا مسلمان آگے بڑھا، وہ گرا، تیسرا بڑھا، 22 مسلمان شہید ہو گئے۔ اذان پوری کر دی تھی ان کشمیریوں نے، اذان مکمل کی، 22 نوجوانوں نے شہید ہو کے اذان مکمل کی۔ اور علامہ اقبال نے 14 اگست 1931 کو سب سے پہلا یوم کشمیر منایا تھا۔ کہ آج کی بات نہیں، ہمیں تو اپنی تاریخ کا بھی نہ پتا۔ یہ وہ مسلمان ہیں، اللہ اکبر، 1846 مارچ کے مہینے میں انگریزوں سے غلام سنگھ نامی سکھ سردار نے یہ 75 لاکھ نانک شاہی سکہ، اس وقت جیسے ہمارا روپیہ ادھر نانک شاہی سکہ ہوتا تھا، 75 لاکھ نانک شاہی سکے میں یہ کشمیر خریدا تھا۔ یہ جموں اور کشمیر اور اس کے ساتھ یہ ہزارے کا علاقہ خریدا تھا انگریز سے، اور اس کے بعد اس نے یہ گلگت بلتستان کرگل اور لداخ پر اپنی طاقت سے قبضہ کر لیا۔ پھر یہ وقت گزرتا رہا، 1846 کی یہ بات ہے، 1931 تک مسلمانوں پر اس خطے کے اتنے ظلم ہوئے کہ ان کو اٹھنے نہیں دیا گیا۔ 1931 میں توحید قرآن کے واقعات پہ لوگ اٹھے، اور پھر 1947 میں جب پاکستان بن گیا تو 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح سری نگر گئے تھے۔ انہوں نے اس وقت وہاں کے جغرافیائی حالات کو دیکھ کے اور پاکستان جو ملنے والا تھا اس علاقے کو دیکھ کے یہ کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شارک کی حیثیت رکھتا ہے، کشمیر کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر کیا ہوگا؟ کشمیر میں انگریز نے فوجیں اتار دی، ہندوستان نے فوجیں اتار دی، اور اس وقت 1947 میں اگست، ستمبر اور اکتوبر میں، اکتوبر 1947 میں اللہ اکبر، یہ مولانا فضل اللہ وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں وہ جو جماعت مجاہدین کا دستہ، سید احمد شہید بالا کوٹ میں جن کی قبریں ہیں، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان کے نائب تھے، ان کے نائب امیر تھے مولانا فضل اللہ وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قیادت میں ایک دستہ آگے بڑھا اور کشمیر میں انہوں نے جا کے جہاد شروع کیا۔ اور آج یہ جو آزاد کشمیر کا خطہ ہے نا جو ہم دیکھتے ہیں، جس کو جنت نظیر کہتے ہیں، یہ مولانا فضل اللہ وزیر آبادی اور ان کے ساتھیوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ مولانا فضل اللہ وزیر آبادی چیختے رہے 1948 نومبر 1948 میں جا کے کہ خدا کے لیے سیز فائر نہ کرنا، جواہر نہرو چلا گیا سیز فائر کے لیے، کہا کہ ہم ان کو حق دیں گے، رائے شماری کریں گے، کہا نہ کرنا، 24 گھنٹے ہمیں دے دو، ہم پہنچے کھڑے ہیں سری نگر پہ، کشمیر مل جاتا میں سارے کا سارا۔ لیکن یہاں کے حکمرانوں نے اس وقت بھی غداری کی اور اقوام متحدہ کے بھرنے میں آ کے سیز فائر کیا، اور اس دن سے لے کے آج تک 3 نسلیں کشمیریوں کی شہید ہو کے جوان ہو چکی ہیں، 2 آنے والی نسلیں، اور ابھی تک وہ آزادی کا خواب دیکھنے کو ترس ہے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے حکمرانوں نے کشمیریوں کو صرف اپنے وسائل کے جمع کرنے کا ذریعہ بنائے رکھا ہے، اپنی کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ جو کام پاکستان کی حکومت نے سرکاری افواج کے ذریعے کروانا تھا، اتنے بزدل حکمران آئے ہیں، انہوں نے پرائیویٹ آرمیاں بنا دی، پرائیویٹ لشکر بنا دیے، پرائیویٹ جہادی تنظیمیں بنا دی، اور کہا کہ تم جا کے لڑو، غریبوں کے بچے لڑیں گے، اور جو لڑنے والے ہیں وہ ایک لسٹوں میں بیٹھ کے کام کریں گے۔ یہ معیار ہے ہمارا۔ پھر ہم روتے ہیں کہ کشمیر آزاد نہیں ہو رہا، کیسے آزاد کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کشمیر آزاد کروانا نہیں چاہتے تھے، آپ کے پاس ذرا سی بھی غیرت نام کی کپڑیاں ہوتی نا، تھوڑی سی آپ کھاتے تو اتنے مظلوم کشمیری، اتنے لوگ شہید نہ ہوتے جتنے آج شہید ہوئے پڑے ہیں۔ نسلوں کی نسلیں ان کی ختم کر دی گئی ہیں، بیٹیوں کی عزتیں رول دی گئی ہیں، ماؤں کی عزتیں رول دی گئی ہیں، بوڑھے سفید ریش لوگوں کی داڑیاں رسوا کر دی گئی ہیں، اور ہم ساری دنیا میں 1 سال کے بعد نعرے لگاتے ہیں ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ کیا کشمیریوں کے ساتھ ہیں؟ کیا کیا آپ نے کشمیریوں کو؟ دیا کیا آج تک؟ اور کشمیر سے رشتہ صرف جغرافیائی نہیں ہے، صرف جغرافیائی رشتہ نہیں ہے، کشمیر سے دین کا رشتہ ہے،
اخوت کا رشتہ ہے. 50 سال 85% لوگ وہاں پہ مسلمان رہتے ہیں. اور قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، اللہ اس میں ہمیں جو جوڑتے ہیں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. قرآن کہتا ہے، اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے راستے میں لڑتے کیوں نہیں ہو؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیوں نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں؟ اللہ پوچھتے ہیں. ہے کسی کے پاس جواب؟ ہے کسی کے پاس ہمارے اس سوال کا جواب؟ جبکہ فرمایا والمستضعفین من الرجال والنساء، کمزور مرد اور عورتیں، والبلدان اور بچے، الذین یقولون، جو چیخ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ ہمیں اس بستی کے جس کے رہنے والے حکمران ظالم ہیں، ہمیں یہاں سے نکال، ہم نکلنا چاہتے ہیں. قرآن کہتا ہے. اور میں نے پہلے آج پڑھی ہے نا، اللہ نے فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے، اگر وہ تم سے مدد مانگے دین کے معاملے میں، فعلیکم النصر، ان کی مدد تم پر لازم ہے، ضروری ہے تم کو ان کی مدد کرو. کہاں ہے جذبہ اخوت؟ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، برما میں کیا ہو رہا ہے؟ پورا عالم اسلام OIC سمیت کتنا اربوں ڈالر کے مالک، کھربوں ڈالر کے مالک، بے شمار اسلحے کے مالک، ایٹم بم بھی پاس ہے. آج تک کسی مسلمان کے لیے کوئی حکمران جاگا ہو؟ وہاں چارلی ہیبڈو نامی فرانس کے اندر ایک رسالے میں پیارے پیغمبر کے جب وہ خاکے چھاپے نا، معذاللہ ثم معذاللہ، تو وہاں پہ اس کے ایڈیٹر کو قتل کیا گیا. تو یورپ کے 19 حکمرانوں نے مل کے احتجاجی جلوس نکالا. حکمرانوں نے، چارلی ہیبڈو آزادی رائے کا علمبردار ہے، ہم اظہار آزادی رائے کے قائل ہیں، ہم محمد کی توہین کریں، تمہیں اس سے کیا لگے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اپنے ایک چھوٹے سے حق کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے خطے کے لیے، اپنی سرزمین کے لیے، اپنی شارک کے لیے ہم منہ میں گھنگریاں ڈالیں اور پتہ نہیں کس کس چیز کا غصہ کر کے ہم سوئے پڑے ہیں. کشمیر بھیج دیا گیا، ہندوستان نے اس کی حالت بدل دی، آئین تبدیل کر دیا، اور ہم یہاں پہ ہم ایک احتجاج کریں گے، ہم 2 منٹ کی خاموشی روز اختیار کریں گے، ہم 2 منٹ کی خاموشی اختیار، ہم اسی پہ لگے ہوئے ہیں. کشمیر ایسے نہیں ملنا. پاکستان کی بہادر، جرت مند، غیرت مند، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ کے ماٹو کی حامل افواج، ان افواج کو بارڈر پہ پہنچایا جائے، ان کے ذریعے کشمیر ملنا ہے. ایٹم بم کو حرکت دی جائے، ٹاکی جاکی ماری جائے، دنیا کو بتایا جائے ہم نے شو پیس نہیں بنایا، ہم اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اس کو بنایا ہے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے چلانا پڑا تو چلا دیں گے. امریکہ نے نہیں چلایا، ہیروشیما ناگاساکی تباہ نہیں کیا اس نے. وہ ہیروشیما ناگاساکی پہ بم چلا کے بھی امن کا لمبردار ہے، اور ہم نے ابھی اس کو اندر کمرے میں رکھا ہوا ہے تو ہم پھر دہشت گرد قرار پائے ہوئے. حضرات، اسلام کے نظام اخوت کو سمجھیے، اسلام کے نظام کو سمجھیے، اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام سبق کیا دیتا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے، اس کو سمجھیے. مسلمان تو وہ ہوتا ہے، ایک مسلمان کی تکلیف پہ ساری امت کا ہوتا ہے، لیکن آج ساری امت سوئی پڑی ہے، ساری امت سوئی پڑی ہے. تنہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہ، ہم کہاں کہاں زخموں پہ مرہم رکھیں گے، سارا جسم تو چھلنی ہوا پڑا ہے. کبھی آپ نے تصویر دیکھی ہے کشمیر میں پیلٹ گن سے زخمی ہونے والے نوجوانوں کی، جن کے جسم کا ایک ایک ذرہ جو ہے نا، ایک ایک انچ پیلٹ گن کے چھروں سے زخمی ہوا پڑا ہے. اس طرح ساری امت کا وجود زخمی ہوا پڑا ہے. حضرات، پلٹیے اپنے دین کی طرف. اسلام تمہیں اخوت کا درس دیتا ہے، ایک دوسرے کی محبت دل میں بسائیے، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا کیجیے، ایثار کا جذبہ پیدا کیجیے. پھر کشمیر بھی فتح ہوگا، پھر فلسطین بھی فتح ہوگا، پھر برما میں بھی کسی کو مسلمانوں پہ حاصل لانے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر چچنیا میں واپس جو ہے نا اسلام کا عروج آئے گا، پھر روس کی ریاستوں میں اسلام کا دور دورہ ہوگا. پلٹ آئیے، اسلام کی طرف پلٹیے، ورنہ
ذلت کے یہ توق ہمارے گھروں سے کبھی نہیں اتر پائے گا۔ اللہ ہمیں غیرت نصیب فرمائے۔